علیہ السلام کا ذکر سماعت کرتے ہیں اور اس بات کو اپنے سینے میں اتار کر عمل کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز کا جو آپ نے سنا اور عمل کیا جس پر، اس کا نور آپ کے چہرے پر آ جاتا ہے. آپ کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ نورانی ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے. آپ کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، نور بڑھتا ہے. کب؟ جب آپ کسی بات کو سنیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں، پھر اسے اپنے عمل میں اتاریں. جب آپ عمل میں اتاریں گے تو اس کا نور آپ کے چہرے پر آئے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے تو انداز ہی نرالے ہوں گے. انداز نرالے ہوں گے. اگر یہاں ہوں تو جب بھی انداز نرالے ہیں، اور بعد مرنے کے قبر میں بھی انداز نرالے ہیں، اور حشر کے میدان میں بھی مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں آج بھی نرالا کام کرنا ہے کہ رات کے اس پہر میں، رات کے اس پہر میں جب لوگ اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے اور ہم وہ گناہگار تھے جو اپنے آقا کا ذکر سن رہے تھے اور سنا رہے تھے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا چیز ہے؟ آپ کی نظر میں نوجوان توجہ میری طرف رکھیں گے. آپ لوگ میری طرف دیکھیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے علماء سے سنا ہے اور علماء تشریف فرما ہے. ان کے چہروں کی زیارت کریں گے تو آپ کو نیکیاں ملیں گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو یہاں بیٹھنا ہے، یہ جو سلسلہ ہے، اسے توڑ دیا جائے تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ سناؤں اور آپ سنیں تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں. اس بات کی طرف توجہ رکھیں. مجھے سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ بچوں میری طرف توجہ رکھیں. مجھے سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں. یہ ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن بتا رہا ہوں کیونکہ ضرورت محسوس کر رہا ہوں. میرا کردار کیسا بھی صحیح، میں لاکھ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن میری جو ایک عادت ہے اور مجھے جو چیز پسند ہے وہ ایک ہے کہ کاش میں جہاں بھی جاؤں، میں جو بھی بولوں، میں جتنا بھی بولوں، میں جس کو بھی سناؤں، میری وہ بات اس کے دل میں اتر جائے. اس کے دل میں اتر جائے. کیوں؟ کہ میں آپ کی نظروں میں اگر معتبر ہو بھی گیا، اچھا بن کے دکھا گیا میں کہ میں بہت زور سے بولا اور میں ایسا بولا اور میرا لباس ایسا تھا اور میرا معاملہ ایسا تھا، تو یقین جانیے خدا کی عزت کی قسم آپ کا وہ نظروں میں مجھے چند لمحات کے لیے لانا اور میرے جانے کے بعد جب آپ سو جاؤ تو آپ کی نظروں سے میرے اس جو میرا جو ماحول تھا، میرا جو آپ کی نظر میں وہ حلیہ تھا وہ نکل جائے. اس سے کہیں زیادہ لاکھ گنا بہتر ہے کہ دل میں میری بات اتر جائے. کیونکہ شاعر کہتا ہے دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ارے بازو تو نہیں لیکن پھر بھی طاقت پرواز رکھتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نذیر میاں صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. دل سے بس یہ میری تمنا ہے کہ ادھر دل سے نکلے اور ادھر دل میں اتر جائے. کہا ادھر دل سے نکلے اور تمہارے دل میں اتر جائے. کیونکہ ڈاکٹر اقبال کا مشہور شعر، میرا کوئی بھی بیان ایسا نہیں جاتا ہوگا جس میں یہ ذکر نہیں کرتا ہوں، میں ہر ایک میں کرتا ہوں. کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے نا، ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے نا. بچوں خاموش ہو جاؤ. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہے. بے شک بے شک. ہمارا مسلمان جو ہے نا اب یہی مسلمان رہ گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر پہ ٹوپی جسم پر جبہ اور قبہ. اور کیا ہو بھائی مسلمان تو کیا کرو گے؟ مجھے چاہیے حلوہ بریانی، مجھے چاہیے کھانا پینا، مجھے چاہیے مرغ مسلم، بس. ڈاکٹر اقبال کہتے نہیں، اگر تو
نگاہ کا مسلمان ہے تو ہے، لیکن خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تیرے دل کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تیرے دل کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جانے والے جا رہے ہیں تو جاتے رہیں۔ بات یاد رکھیں، کامیابی جو ہوتی ہے وہ اگر ایک آدمی نے بھی سن لیا اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، سننے والوں کا کام بھی ہو گیا اور سنانے والے کا کام بھی ہو گیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس بات کو جانتا ہوں، نوجوانوں سب چلے جاؤ کوئی پریشانی نہیں ہے، بزرگوں سب چلے جاؤ کوئی پریشانی نہیں۔ دولہ صاحب تو یہی رہیں گے، ناظم بھائی، ناظم نام ہے نا؟ ہاں، یہ ان کو نہیں جانے دوں گا، میں انہیں سناؤں گا، اور اگر انہوں نے میری بات مان لی جب بھی میرا کام ہو جائے گا، اگر انہوں نے ان کے سننے سے ہی میرا کام ہو جائے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک کوئی بات پہنچاؤں، بہت محنت کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ نے کسی زمین میں کوئی فصل بونی ہوتی ہے نا تو پہلے اس میں ہل جوتنی پڑتی ہے، پہلے اس کی کھدائی کرنی پڑتی ہے، کنکر روڑے ہٹانے پڑتے ہیں۔ ہمارے عزیز مجھے کہتے ہوتے ہیں شروع سے یہی بات کرتے ہو آپ، کوئی واقعہ وغیرہ؟ میں نے کہا صحیح بات ہے یار، ضرور سناؤں گا، لیکن سناؤں گا جب کوئی سن رہا ہوگا۔ جی جی، میں پڑھ رہا ہوں، اپنے کام میں لگے ہو اور پتہ چلا ادھر وما علی البلاغ امام صاحب آپ کی تقریر ختم ہو گئی، کیا بول رہے تھے آپ؟ تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے زمین تیار ہو جائے اور پھر کوئی بات اس میں رکھی جائے۔ جیسے زمین اچھی ہوگی تو پھل اچھا ہوگا، اور آپ کے سننے کی جو قوت ہے، آپ کی سماعت اچھی ہوگی تو پھل بھی آپ کو اچھا ملے گا، پھل اچھا ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ جب آقا باہر تشریف لائے تو مسجد نبوی میں دو طرح کے لوگ تشریف فرمائے تھے۔ ایک طرف تو صحابہ کرام کی وہ محفل تھی جو نماز پڑھ رہے تھے نوافل، اور نوافل پڑھنے کے بعد دعاؤں میں مشغول تھے، دعا کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ملاحظہ فرمایا، اور ساتھ ہی دوسری محفل تشریف فرما تھی جس میں دین کی باتیں یعنی علم سیکھا جا رہا تھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ آقا نے اسے بھی ملاحظہ فرمایا۔ آقا نے فرمایا ہاں یہ بھی بہتر ہے، جو نوافل پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں یہ بھی بہتر ہے، لیکن آقا نے اس محفل کو پسند نہ کیا جس میں دعائیں اور عبادت ہو رہی تھی، جس میں لوگ نوافل پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا نے افضل محفل کو اختیار کیا، اور آقا تشریف لے گئے جہاں علم دین کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں علم سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ میرے آقا جا کر اس محفل میں تشریف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہو، ان لوگوں کے منہ پر اتنے زور سے تمانچہ مارو جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کی میلادیں تو جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تمانچہ ایسا نہیں ہاتھ سے، تمانچہ مارو اپنے عمل سے۔ ارے تو کہتا ہے کہ ان محفلوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ارے دین کی محفل تو میرے آقا کو پسند تھی جہاں علم دین سیکھا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، وہ محفل میرے آقا کو پسند ہے، اور تو کہتا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آج رات ایک غریب فقیر مسکین پاک بڑے کی سرزمین سے آیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ جو بات تو سنے گا اپنے دل میں اتار لے گا اور عمل کر لے گا، تیری زندگی سنور جائے گی، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ ارے جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بے شک بے شک، نوری ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا عمل کرو۔ اب صبح اٹھ کے کہو نہیں مجھے عمل کرنا ہے صاحب، مجھے فجر نہیں چھوڑنی ہے، مجھے فجر نہیں چھوڑنی، کیونکہ ابھی بھی ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں پر بھی اس بات کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں پر بھی یہ ذکر ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ محفل شادی کی ہے، ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں چٹکلے بازی ہوگی اور مستی ہوگی، ہاں یہی تو مزہ ہے۔ اگر اسی محفل پر آپ کو نہ سکھایا جائے گا تو کب بتایا جائے گا؟ بے شک جی، یہی تو موقع ہے جب آپ کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہو اور میں آپ کو کوئی بات سکھا کر کے چلا جائے، اس کو بتاؤ کہ میں نے آج محفل میں کوشش کی ہے
کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، رمضان آئے تو روزہ بھی رکھوں گا، مال دیا اللہ نے تو زکوٰۃ بھی دوں گا، اور اللہ نے مال دیا تو حج بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ناظم صاحب آپ بالکل بے فکر رہیں اس بات سے کہ اگر ایسی ہی باتیں چلتی رہیں آپ کی محفل میں اور سننے والوں نے سن لیا، میرا ایمان ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے تلاوت کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا، اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آپ نے نیکی کا کام کیا ہے، میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی اچھائی کی ہے تو بے فکر رہو، اللہ فرماتا وہ اچھائی تمہارے لیے ہے۔ بے شک بے شک، سبحان آپ نے تو محفل سجائی کہ لوگ سنیں اور لوگ عمل کریں، سب کا بیڑا پار ہو، لیکن یاد رکھو جتنا فیض ان سب کو ملے گا اتنا فیض محفل سجانے والے کو ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ہمارے معاشرے میں آج نیکی نہیں کی جاتی نا، نیکی کے لیے اگر کہہ بھی دیا جائے، بتا بھی دیا جائے تو ہمارے یہاں سننے کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ ارے یہ باتیں مت بتاؤ حضرت، ہمیں تو کوئی اور بات بتاؤ جس سے ہماری پبلک میں جوش آئے، جذبہ آئے، جنون آئے، اور ہم لوگ مستی کے ساتھ یہاں بیٹھیں اور پھر جائیں۔ یاد رکھو اللہ ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک، یہ بیان ہے اللہ کا حشر کے میدان کے لیے کہ جب اللہ رب العزت نامہ اعمال ہاتھ میں دے دے گا، جو تم نے کیا ہے، جیسا تم نے کیا ہے ویسا ہی ویسا تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے۔ کیا پڑھو گے نامہ اعمال؟ ایک حساب تو رب نے لینا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، لمحے لمحے کا حساب ہوگا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو حساب کرنے کے لیے اپنے لیے خود ہی کافی ہے۔ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا تو خود ہی کافی ہے کہ تو نے کیا کیا تھا، اور آج جو تو نے کیا وہ سارا کا سارا رب کی بارگاہ میں پیش ہے۔ جو تو نے کیا وہ سارا کا سارا تیرے سامنے ہے، کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا، کیا کیا تو نے کیا۔ تو یہ محفل لکھی جائے گی آپ کے نامہ اعمال میں کہ ایک شادی کے موقع پر محفل سجائی گئی تھی، اور اس محفل میں علماء نے بیانات کیے، اور شاعر حضرات تھے انہوں نے نعت پاک پڑھی، اور ہم نے اسے سماعت کیا، نعت پاک سنی، ہم نے ذکر خدا کو سنا، ذکر رسول کو سنا، ذکر خدا سننا، ذکر رسول سننا، تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے کسی کی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، جو نیکی تم نے کی ہے اس کا اجر تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، اس کا اجر تمہیں آخرت میں بھی ملے گا، اور ایسا اجر ملے گا کہ دنیا بھی تمہاری ایسی خوبصورت اور نرالی ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے تو عشش کریں گے، اور بعد مرنے کے تمہارا چہرہ بھی ایسا نورانی ہوگا کہ دیکھنے والوں کا انداز جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا کہ کوئی اور نہیں بلکہ عاشق رسول جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ محفلوں کی برکت ہے، محفلوں کی برکت ہے۔ ہمارے یہاں شادی کی محفل پر جب شادی کی تقریب ہوتی ہے نا تو ایسی محفل نہیں سجائی جاتی۔ کون سی محفل ہوتی ہے؟ بڑی خطرناک۔ نوجوانوں یاد رکھنا، بعد کے رونے سے پہلے ہی اچھا کر لو، پہلے ہی۔ بعد میں کہتے ہو نا گھر میں برکت نہیں، جب سے شادی ہوئی یا پریشان ہوں، اولاد نہیں، بیٹا ہے تو صحیح لیکن دیندار نہیں، کام ایسے ہیں۔ تم سوچو، غور کرو کہ تم نے
جب اس کام کی ابتدا کی تھی، جب آقا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تم نے اہتمام کیا تھا، تو وہ اہتمام تمہارا کیسا تھا؟ وہ اہتمام کیسا تھا؟ نکاح کس کی سنت ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ بتائیں بتائیں، کس کی سنت ہے یہ؟ ارے بتائیں نا، نکاح کس کی سنت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بولیں نکاح کس کی سنت ہے؟ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب عاشق لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ ذرا آقا کی سنت جو زندہ کی جا رہی ہے اس کے لیے محفل ہے، اور ہم لوگ اس رات کو کس انداز میں گزارتے ہیں؟ کس انداز میں گزارتے ہیں اس محفل کو؟ یہ میرا آزمودہ ہے کہ جس نے بھی اس وقت میں آقا کی سنت کو اچھے اہتمام کے ساتھ نہ کیا، اچھے اہتمام کے ساتھ اس لمحے کو نہ گزارا، میرا آزمودہ ہے، میں نے اسے پریشان ہی دیکھا، پریشان دیکھا اسے۔ اور جس نے بھی آقا کی سنت کو زندہ کرتے وقت اچھا اہتمام کیا اور ادب کے ساتھ نکاح کی محفل رکھی، اس کی زندگی کے ہر پہلو سے خوشبو نظر آتی ہے، ہر پہلو سے خوشبو آتی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسی ذہین اور ایسی دین سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ جب اس محفل کو، جب نکاح کی محفل تھی، اس وقت سے ہی اچھا انداز تھا، اس وقت سے ہی پیارے کام کیے ہوئے تھے۔ آج یہ جو دوڑ ہے نا، جو ہر آدمی ایک ہی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا، ہم نے دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ دنیا کا صرف سہارا لینا ہے، سہارا، اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، ہر موقع پہ ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے، ہر موقع پہ ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ آخر تو وہی ہے نا، آخر وہی ہے۔ اپنے زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رنگ بھرو، وہ پھول اپنی زندگی میں اتارو۔ جب میرے رب نے فرما دیا، اللہ کا اتنا نورانی یہ بیان ہے، رب فرماتا ہے تمہیں زندگی کا کوئی پہلو ہو، کوئی پہلو تمہاری زندگی کا ہو، نکاح کی محفل کا ہو، تمہارا جینا مرنا ہر معاملہ تم میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لیا۔ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے۔ میرے محبوب نے تمہیں نکاح کر کے بھی دکھایا ہے، میرے محبوب نے تمہیں کھا کے بھی دکھایا ہے، چل کے بھی دکھایا ہے، گھر میں بیوی ہے تو اس کے حقوق بھی بتائے ہیں، بچوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، پڑوسی کے حقوق بھی بتائے ہیں، عزیز و اقارب کے لیے بھی میرے آقا نے بتایا ہے، بڑے کا ادب بھی سکھایا ہے، چھوٹے کی شفقت بھی سکھائی ہے، ماں کا پیار بھی سکھایا ہے، باپ کا ادب بھی سکھایا ہے۔ میرے آقا نے ہر پہلو کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے زندگی گزارنے والوں، جب تمہارے درمیان کوئی معاملہ پیش آئے، اس وقت تم میرے محبوب کی زندگی دیکھ لو، تمہیں جینا آ جائے گا، تمہیں سلیقہ آ جائے گا، تمہیں سلیقہ آ جائے گا، جینا آ جائے گا، جب تم میرے محبوب کی زندگی کو سامنے رکھو۔ اور اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں میرے آقا کی باتوں کو ماننے والا جو ہے نا وہ کامیاب رہتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، کبھی برباد نہیں ہوتا۔ عاشق کسی بھی حال میں ہو زندہ دل ہوتا ہے، مردہ دل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، عاشق ہمیشہ، کیونکہ اس پر ڈائریکٹ رحمت کی بارش ہوتی ہے، بے شک، انوار و تجلیات کا نزول اس پر ہوتا ہے۔ کوئی کہے کیوں ہوتا اور کیسے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ امام عشق و محبت نے فرمایا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشاں گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم در۔ بے شک، سبحان اللہ، جس طرح میرے آقا کی نگاہ رحمت اٹھے گی، اسی جانب اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔
اور ہمارے دل دنیا کی محبت میں ہیں، دینداری میں اتنے نہیں ہیں۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ جس دل میں عشق رسول ہے وہی دل منور ہے، وہی زندہ دل ہے۔ یاد رکھو، چلنا پھرنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، کھانا پینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، دل کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، ارے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ قربان ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسی محبت کہ ہم چل تو یہاں رہے ہوں، جتنے عاشق بیٹھے ہیں وہ تھوڑا میرا ساتھ دے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے والا ہوں، بہت جلد ختم کرنے والا ہوں۔ سننے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، سنانے والے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں کس محبت سے آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کس محبت سے سن رہے ہیں، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ کتنے ہیں جو آقا سے محبت کرنے والے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ سننے والوں کو بھی سلامت رکھے، سنانے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ یاد رکھیں، ہم یہاں اگر بیٹھ رہے ہوں، بیٹھے ہم یہاں ہیں، ہم چل یہاں رہے، لیکن امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ایک عاشق جو ہوتا ہے نا، ایک محبت کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے نا، جو اپنا جینا مرنا آقا کی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے نا، اس کی زندگی ہمیں لگتی ہے کہ وہ یہاں پر ضلع مراد آباد میں ہے، یا سنبل میں ہے، امروہہ میں ہے، یا یو پی میں ہے، یا ہندوستان میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، عاشق کا معمول تو یہ ہے کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق جو ہوتا ہے، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ اور جب عاشق کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، پھر عاشق اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ پھر عاشق کس سے لڑتا ہے؟ اپنے آپ سے لڑتا ہے، کوستا ہے، ارے میری عقل بھی وہی، جب میرے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ خیال مدینے کا، جب میں سوچتا ہوں تو مجھے میرے آقا کی یاد آتی ہے، جب میں بولتا ہوں تو میری زبان پر ذکر مصطفیٰ آتا ہے، جب میں چلتا ہوں تو مجھے آقا کا چلنا یاد آ جاتا ہے، جب میرے ہاں نکاح کی محفل ہوتی ہے تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نکاح کے موقع پر نورانی محفل کا سجانا یاد آ جاتا ہے، مجھے وہی سب کچھ یاد آتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو انسان کوستا اور کہتا ہے، جانو دل، ارے ہوش و خرد سب سے مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سب کچھ تو وہی ہے، یہاں کیا ہے؟ اور ہماری محبت یہ ہے، ہماری محبت یہاں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جان بھی یہی، دل بھی یہی، ہوش بھی یہی، خرد بھی یہی، سب کو یہی، اور میں بھی یہی، لیکن پھر بھی میں عاشق ہوں، لیکن میں پھر بھی عاشق ہوں۔ یاد رکھو، محبت وہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا نا کہ جب تم آقا کی محبت میں ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں، ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور کہیں یار اس کی عقل چلی گئی، دنیا کے کسی نظام کو نہیں دیکھتا، دنیا کا کوئی نظارہ اسے پسند ہی نہیں آتا۔ صحابہ کرام کو فرمایا نا کہ اگر آج کے یہ لوگ صحابہ کرام کی جو محبت تھی آقا سے اسے دیکھتے تو یہ سب لوگ انہیں پاگل کہتے، وہ کہتے بس ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ پتہ کیسی محبت تھی؟ آپ بھی عاشق بیٹھے ہو نا، میں کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ عاشق میری طرف متوجہ ہو جائے، میں چند عشق کی باتیں کروں، لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو بیچ میں شیطان ہو، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بیٹھا رہوں گا نیکی کے راستے پر، نہیں کرنے دوں گا، تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل جاتے ہیں۔ پھر میں لاتا ہوں کہ بھائی اسے بھگاؤ خبیث کو، وہ بھاگتا ہے، تھوڑی دیر میں پھر آ جاتا ہے، پھر لوگ اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے یہ؟ اللہ نے جب ابلیس کو بارگاہ سے نکال دیا، مردود کہہ دیا، فخرج نکل جا، تو اس نے کہا یا رب لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، جب بھی کوئی نیکی کرے گا نا تو میں اس کے بہکاتا ہی رہوں گا، بہکاتا ہی رہوں گا۔ اور ہم نیکی کے راستے پر آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ فوراً آ کے روک رہے ہیں، نہیں رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ مولانا تقریر کر رہے ہوں گے تو یہاں بات چیت کر لے، کیا پتہ بعد میں موقع ملے نہ ملے، لیکن رب کا فرمان یہ ہے
کہ مردود جب جب تجھے یہ ٹھکراتے رہیں گے، تیری باتوں سے منہ پھیرتے رہیں گے، تیرے خیال کو دل سے نکالتے رہیں گے، میری محبت سینے میں بسا کر میرا ذکر کرتے رہیں گے، میں ہر بار انہیں معاف فرماتا رہوں گا، میں ہر بار انہیں معاف فرماتا رہوں گا، ہر بار۔ تو ہماری جو محبت ہے نا وہ ایسی ہے کہ ہر قدم پر روکنا پڑتا ہے، نہیں نہیں کہاں چلے تم تو عاشق ہو، پھر لوٹ آتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے، پھر ارے نہیں نہیں تم تو عاشق ہو، پھر لوٹ آتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے، پھر روکنا پڑتا ہے، نہیں تم تو آقا کے عاشق ہو، ہر قدم پر روکنا پڑ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب آقا کا ذکر ہوتا، جب آقا ذکر فرما رہے ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہوتی تو سر جھکے ہوئے ہوتے، ایسے سر جھکے ہوئے ہوتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، سر جھک جاتے، بادب ہے، ادب سے سر جھکے ہوئے۔ اور حال یہ تھا کہ اگر آقا فرماتے نا میرے صحابی یا بلال پانی لاؤ، تو ہزاروں لاکھوں جتنے بھی صحابہ ہوتے نا سارے اٹھ کر کے اسی کام کو لگ جاتے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشنے کے لیے جب ہیئر ڈریسر آتا نا، جب بال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو تراشا جاتا تو صحابہ پروانہ وار چکر کاٹتے تھے، کاش کوئی بال کا ایک کونا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک مجھے نصیب ہو جائے۔ اور ایسی محبت ہوتی تھی ان عاشقوں کی کہ کوئی اپنے سینے سے لگا کر کے رکھتا تھا، کوئی اپنے تاج میں سجا کر کے رکھتا تھا، کوئی اسے گھول گھول کر پانی میں خود بھی پیتا تھا، بیماروں کو پلاتا تھا، شفا ہو جاتی تھی، انداز نرالا تھا۔ اور آج ہمارا معمولی ہرے ذکر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہوگا، ہم تو بیٹھے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی بات کہی تھی، آپ سب سے کہی تھی کہ یار میں عشق کی باتیں کروں گا، میں ذکر رسول کروں گا، مجھے مت دیکھنا، ذکر رسول کو سننا، ذکر رسول کو سننا۔ تو یہ معمول تھا۔ فرماتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہلتی، لبھائے مبارک جنبش کرتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیتے تھے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک ڈالیں گے زمین پر، صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ محبت تھی کہ ہاتھوں پر مل لیتے، چہرے پر مل لیتے، اپنے سینے پر مل لیتے، چہرہ بھی نورانی ہو جاتا، آنکھیں بھی نورانی ہو جاتی، سینہ بھی نورانی ہو جاتا، سینہ بھی نورانی ہو جاتا تھا۔ آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا علاج ہے۔ مولا علی شیر خدا کی جب آنکھیں بند ہو گئیں جنگ کے موقع پر، آقا نے فرمایا اے علی کہاں ہیں؟ بلا کر کے لاؤ۔ مولا علی کو بلایا گیا، آقا نے لعاب مبارک لگا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں ایسا اس کے بعد سے مجھے دکھائی دیتا ہے جیسا اس سے پہلے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے، میں اوپر بھی دیکھتا ہوں سب نظر آتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہوں سب نظر آتا ہے مجھے۔ آقا جب وضو فرماتے تھے نا، محبت بتا رہا ہوں کہ ہماری تمہاری محبت میں اور جو عاشق کی محبت ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تو ان کا معمول یہ تھا کہ جب آقا وضو فرماتے نا، جو پانی کا قطرہ آقا کے ہاتھ مبارک سے، جسم مبارک سے مس ہو جاتا، ٹچ ہو جاتا، لگ جاتا، صحابہ اسے بھی لے لیتے تھے۔ اور ایسا ہجوم ہوتا تھا کہ جو پہلے قریب میں آگے بیٹھا ہوا ہوتا جسے پانی ملتا، وہ اپنے چہرے پر مل لیتا، اور پیچھے والے کو اگر وہ پانی نصیب نہ ہوتا اس کی پشت پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر مار لیتا اور یہ کہتا کہ تو کتنا نصیب ہے، تیرے چہرے پر میرے مصطفیٰ کے وضو کا بچا ہوا پانی لگ گیا ہے، اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ جس چہرے پر مصطفیٰ کے وضو کا پانی لگ گیا ہے، مجھے اس چہرے پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر ہاتھ مارنا نصیب ہو گیا ہے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ یاد رکھو، اگر آپ عاشق ہو، محبت ہے، مسلمان ہو تو ڈوب مرو۔ صرف ایک ہی چیز ہونی چاہیے، صبح اٹھو تو یا رسول اللہ، شام ہو تو یا رسول اللہ، دن گزرے تو آقا کی محبت میں یا رسول اللہ، صبح ہو تو جب بھی یا رسول اللہ۔ کبھی مصطفیٰ جان رحمت کا ترانہ ہماری زبان پر ہو، کبھی یا نبی سلام علیکہ کا ترانہ ہماری زبان پر ہو، کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہو، کبھی اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہو۔ ہر وقت یہ ہونا چاہیے۔ اور اس شاعر نے کیا پیاری بات کہی کہ جب تم سو تو اس وقت بھی ہو، یہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ تو صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ تو صلی اللہ کہتے کہتے۔
یہ ہونی چاہیے زندگی. جب زندگی ہماری تمہاری ایسے ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی پیاری اور نورانی زندگی ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. یا اللہ ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا، مدینے والے آقا کا امتی اور غلام بنایا ہوتا. بے شک سبحان اللہ. بات سمجھنے کی ہے، بات غور و فکر کرنے کی ہے. رات کا کافی حصہ گزر گیا اور میں نے بھی کوشش کر کے کافی باتیں آپ تک پہنچا دیں. 2 بوند ہی کافی ہیں گر اثر کریں. 2 بوند ہی کافی ہیں گر اثر کریں. ارے طوفان نو لانے سے کیا فائدہ. بے شک طوفان نو لانے سے کیا فائدہ. 2-4 باتیں جو میں نے بتائی ہیں آپ اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ میری زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کی بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کیا کیا اتنی دیر؟ جب تیز آندھی چل رہی ہوتی ہے نا، طوفان آیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اس وقت چراغ جل رہا ہوتا ہے نا تو روکا جاتا ہے کہ کہیں ہوا پڑ کے بجھ نہ جائے. آپ نے بڑی کوشش کی آندھی چلانے کی. اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے تو عشق جلا کر سر عام رکھ دیا. بے شک بے شک. میں نے چراغ عشق جلا کر رکھ دیا ہے اور تمہیں پتہ چلا ہو یا نہ چلا ہو، میں نے چراغ عشق جلا کر سر عام رکھ دیا. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.